السلام علیکم۔ پاکستان مسئلوں کے حوالے سے زرخیز ترین زمین ہے۔ جب میں نے گریجویشن کیا اور گریجویشن کر کے میرا رزلٹ آیا، میں نے اپنے ایک دوست سے جا کے پوچھا کہ مجھے اب کون سے سبجیکٹ کرنا چاہیے، آپ مجھ سے بڑے ہیں تو آپ مجھے کوئی ریفر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمیر آپ نا سوشالوجی میں کر لیں ماسٹرز اور اسی کو کنٹینیو کیجیے گا آگے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نہ عذاب مکنے نے، پاکستان نہ سیلاب مکنے نے۔ تو پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں۔ جب ایسے کوئی مسئلے نہ ہوں تو ویسے ٹینشن ہو جاتی ہے پاکستانی عوام کو، کیونکہ اتنے عرصوں سے وہ مسئلوں میں الجھتی ہوئی آ رہی ہے، تو اب ان کو مسئلے زیادہ اچھے لگنے لگ گئے ہیں۔ ابھی ان مسئلوں کے اندر جس مسئلے کو سمپل اچھے طریقے سے پیارے طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا، صحیح کیا جا سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ریاست نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ مومن کی 3 چیزیں جس میں وہ نہیں پائی جاتی، وہ منافق ہوتا ہے، مسلم سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ اب ان چیزوں کو کوئی سوچتا تک نہیں ہے، اس حدیث کے متعلق کوئی بات تک نہیں کرتا کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو اور خیانت کرتا ہو۔ ہماری یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ریاست نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن اس چیز کو کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اتنی چیز عام ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولنے کا کہنے پر مولانا طارق جمیل صاحب کو معافی مانگنی پڑ گئی تھی۔ تو اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ خیانت کرتے ہیں اور آپ وعدہ خلاف ہیں، جو کہ ریاست نے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن ہم کہیں گے تو ان کو برا ہی نہیں لگا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ کر چکے ہیں کہ ان کو اب یہ فیل نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ سمپل سا معاملہ ہے کہ ہماری ایمانیات تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز اور زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ وہ ایک حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے، حضرت عمر سے ہے، لیکن میں اس کی اتھینٹسٹی کے متعلق نہیں جانتا، اور بولنے سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے لیے معذرت کر رہا ہوں اگر وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے نا ہر چیز سے عزیز ہیں، بس میری جان رہتی ہے، اس کے علاوہ بس آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کا جو ہے ایمان اب جا کر کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو ہمارا ایمان کیا کمپلیٹ ہونا، ہمارے تو آج تک سود کے معاملات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے، جو سب کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن ہماری اسمبلی کے اندر پیران عظام کے بچے بیٹھے ہیں، ہم بہت ریلیجیس فیملیز کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ اس تھالی کے اندر کسی پیر کی اولاد ہو یا شیخ رشید ہو، سب ایک ہی لیول پر برابر ہوتے ہیں، کوئی ریلیجیس نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ایک ورڈ سنتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مذہبی، بلکہ اسلام کے نام پر پاکستانی ریاست اور مذہبی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ اس نے پوری کرنی ہوتی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے کچھ ہو یا نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے اس حوالے سے بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا کہ رہنماؤں سے اتنا سا گلہ ہے مجھ کو کہ ان کے ہونٹوں پہ جو بات ہے وہ ذہنوں میں نہیں ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ یار آپ نے ایک نوجوان لڑکے کو، سعد رضوی کو آپ نے اٹھایا، سمپل جب آپ نے 20 تاریخوں سے وعدہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو وعدے کے ساتھ مل کر کمپلیٹ کریں معاملے کو، بنسبت اس کے کہ آپ نے جو ہے اس کو اٹھا لیا، پھر آپ سے رات کا احتجاج نہیں سٹاپ ہو سکا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ سب کانٹیننٹ کے ایریاز میں احتجاج کرنے کے طریقے ہی یہی ہیں۔ کتنی دن ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ قائد اعظم صاحب کے مزار کے باہر وہ شیعہ حضرات بیٹھے ہیں کہ ہمارے لواحقین جو اٹھائے گئے ہیں وہ واپس دیے جائیں۔ پرامن احتجاج ہے، کون ان کی سنے گا؟ کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا۔ گرفتاری آپ نے کر لی، آپ نے نہیں روک سکے، جلوس نہیں روک سکے، دھرنے نہیں روک سکے، بائیکاٹ کچھ نہیں کر سکے، تو آپ ایک اتنا بھونڈا سا، اتنا عجیب قسم کا آپ نے معاملہ کیا کہ آپ لیٹر لکھ کر باہر لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ لیٹر لکھ دیا گیا۔ اور مجھے تو لیٹر پڑھ کر نا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت امام حسین والا واقعہ یاد آ گیا کہ آپ صحن حرم میں تھے اور وہاں پر جو بات یہ ہو رہی تھی کہ بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا بیعت کے حوالے سے۔ تو ایک شخص باہر نکلا اور باہر نکل کے کہتا ہے جی امام حسین صاحب، حضرت امام حسین نے بیعت قبول کر لی ہے، بیعت قبول کر لی ہے۔ باہر نکلے، انہوں نے کہا بھائی کوئی بیعت قبول نہیں کی ہے،
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ لیٹر بچگانہ طور پہ جو ہے نہ اس دور کے اندر عقل آئی کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، نہ اس دور میں حکمرانوں کو عقل آئی کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اب لفظ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ سعد حسین رضوی کے لیے بات کر رہے ہیں. چلیں یار، سعد حسین رضوی کے لیے بات کر رہے ہیں، ختم نبوت والے ٹاپک کو ہم بعد میں کر لیں گے. ہم ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں رہتے ہیں جس میں ہر کسی کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، ہر کسی کو اپنی بات منوانے کا حق ہے. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں لوگوں کو پڑھایا یہی گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے احتجاج کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں. کیا یہی بات جو 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ایسے معاملات ہوئے، ٹھیک ہے، تو کیا پیپلز پارٹی ان کے اوپر گولیاں چلا دیتی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جب ہم احتجاج کے لیے روڈ بلاک کرتے تھے اور کافی دن بلاک ہوئی ہیں، بہت پاکستان کے اندر ٹینشن رہی ہے اس حوالے سے، تو کیا ریاست ہمیں گولیاں مار دیتی؟ نہیں ہوا ایسا. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں تو آپ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مل کر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے. ان دنوں کے اندر آپ ان لوگوں کو اکسا رہے تھے. اس سے زیادہ آپ نے ہم پی ٹی آئی کے جو ہیں کارکنان کو آپ نے اکسایا کہ بل پے نہ کرو، پارلیمنٹ کے اندر تم انٹر ہو جاؤ. آپ نے ایک موٹر وے کا پولیس آفیسر جو تھا، جو رینکڈ آفیسر تھا، اس کو پکڑ کر مجمع کے اندر مارا گیا تھا. تو تب جتھا نہیں تھا، تب کوئی ٹینشن نہیں تھی. تب آپ جو کر رہے تھے عوام جو ہے وہ کر سکتی تھی، اور یہ آپ کے اوپر رٹ بھی نہیں ہو رہی تھی کسی حوالے سے نا. آپ آزاد تھے ماشاءاللہ. ان کیسز کو بھی 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. 2014 کے کیسز ہیں، 2021 آ گیا، 7 سال ہونے کے قریب ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. سعد حسین رضوی پاکستان کا ایک شہری ہے. ختم نبوت کے معاملات کے علاوہ بھی اس کو غیر قانونی طور پر اٹھانا، اس کو غیر قانونی طور پر بند کرنا، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنا سنگین جرم تھا، سنگین جرم ہے، سنگین جرم رہے گا. اگر ہم آج بھی آپ لوگوں کی آواز کے اندر آواز ملا کے آپ کو صحیح کہیں گے تو ہم نے آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے. ہم نے آئندہ ایک جہان میں جانا ہے جہاں پر ہم نے خالق حقیقی کو جوابات دینے ہیں. تو آپ نے ڈیموکریٹک سٹیٹ کے ہوتے ہوئے آپ نے ہٹلر کا طریقہ کار اپنایا ہے. یہی طریقہ کار اپنایا تھا شہباز شریف نے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے خائف ہوئے تھے. لیکن پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ ریلیجیس آرگنائزیشنز کو آپ کچھ بھی کہہ کر مار دیں. اور چلیں، ریلیجن کے لوگ تو مطلب کہ ہم بھی ان کے کافی اگینسٹ ہیں، لیکن یہ کہ جو بات درست ہوگی وہ بات درست ہوگی. اور اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ اس کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے رکھے. اگر آپ اسے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں تو غلطی آپ کی ہے. اگر آپ کو ٹائم اور چاہیے تھا تو آپ کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی. بے وقوفانہ طریقے سے آپ نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، بے وقوفانہ طریقے سے آپ نے یتیم خانہ کے اندر اتنے لوگوں کو مارا. باقی کیا پولیس والوں کو پکڑ لیا تھا انہوں نے؟ کہ خدا کا خوف کریں. جو پولیس والے تھپڑ کھاتے ہیں نا ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ، ان کی عزت کا ان کو اتنا خیال آ گیا کہ وہ جا کر جو ہے آپریشن خود سے کر رہے ہیں. کہ خدا کا خوف کریں، عقل سے کام لیں. ہمارے شہر کے ناظم تک لوگوں نے جو ہے نا ایس ایچ او کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں بازاروں میں، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. عزت کا معاملہ نہیں آتا. یہاں پہ آپ کو اپنی انا کا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ کیسے یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یا جیسے بھی آپ کا معاملہ ہوا گا، ہمیں اس کے حوالے سے نہیں پتہ. باقی پولیس کی غیرت کے معاملے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس کے معاملے کے اندر جو ایم این اے ایم پی ایس کے ڈیروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہاتھوں کو باندھ کر، ان کی عزت نہیں ہوتی ہے. رشوت، چوری، اس طرح کے 100 قسم کے معاملات میں ہماری پولیس انوالو ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ایک ایک کیس کے اوپر کتنے معاملات، کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، کیسے چیزیں ہوتی ہیں. پولیس آپ کو کب کہاں پہ کیسے اٹھا لے، کب کہاں کیسے مار دے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور باقی رہ گئی جہاں پہ عدالت کا معاملہ، عدالت میں یہ ہے کہ کیس 6-7 سال چلتے رہیں گے. تب تک وہ یہ سعد حسین رضوی اگر رسول اللہ کے حوالے سے کیس لڑتا ہے تو ماشاءاللہ سعد حسین رضوی صاحب کی عمر جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب جتنی ہو جائے گی، اور وہ مر جائیں گے، لیکن عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ عدالتی سیٹ اپ ہی ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے. تو خدا کا خوف کیجئے، اور آپ اس چیز کو عقل سے تسلیم کیجئے. اور یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں مثل یزید، اور جتنا برا کہا جا سکے اتنا کم ہے. تھینک یو.